الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شیطان مردود سے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ اعوذ جو ہے اوز لفظ اوز سے مشتق ہے۔ آپ سامنے بیٹھے ہیں سب لوگ، یہاں بیٹھے لائن میں بیٹھے، آپ بھی پروفیسر صاحب آگے آ جائیں، پوری ایک لائن بنا دیجیے یہاں مردود سے۔ یہ اعوذ جو ہے اوز لفظ اوز سے مشتق ہے۔ آپ سامنے بیٹھے سب لوگ، یہاں بیٹھے لائن میں بیٹھے، آپ بھی پروفیسر صاحب آگے آ جائیں، پوری ایک لائن بنا دیجیے یہاں سے یہاں تک، آؤ آگے آ جاؤ اور قریب ہو۔ یہ عربی زبان میں اوز کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہیں چمٹنے کے اور فریاد کرنے کے۔ تو اعوذ کے معنی یہ ہوئے کہ میں چمٹتا ہوں یا میں فریاد کرتا ہوں، دونوں معنی لگتے ہیں۔ چمٹتا تو وہ ہے جو نابالغ ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے کسی شے سے تو وہ چمٹ جاتا ہے، جا کے باپ کو، استاد کو، پیر کو، بڑے کو۔ اور جو بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، وہ چیخ پکار کرتا ہے کہ اس کے شر سے مجھے بچاؤ، کوئی درندہ ہے یا کوئی شر تکلیف دہ چیز ہے۔ دونوں معنی یہاں چسپا ہوتے۔ تو اللہ کی پناہ یعنی اللہ سے میں چمٹتا ہوں یا اللہ سے فریاد کرتا ہوں۔ کس سے؟ شیطان مردود سے۔ شیطان تو اس قابل نہیں ہے کہ اس سے پناہ مانگی جائے یا اس سے ڈرا جائے یا کوئی وہ بری چیز ہے، کیونکہ بہت عرصے تک جنت میں فرشتوں کے ساتھ یہ رہا، اس لیے یہ بذات ہی بری چیز نہیں تھا، بلکہ من الشیطان الرجیم میں شر کا لفظ محذوف ہے یہاں، یعنی شیطان مردود کے شر سے، جو شر اس کے بعد میں ظاہر ہوا اس شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ورنہ نفس شیطان میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے کہ جس قدرت سے شیطان بنا ہے یہ وہی قدرت ہے کہ جس سے کہ ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام بنے۔ ایک ہی قدرت کے دونوں نتیجے ہیں، جہاں تک کہ قدرت کا تعلق ہے دونوں کے دونوں ایک ہی قدرت سے بنے ہوئے، اس لیے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ خرابی اس کے شر میں ہے، اور وہ شر کیا ہے؟ جس وقت یہ حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، بجز شیطان کے، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھ کو کس نے روک دیا سجدے کے کرنے سے؟ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کب؟ اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دے دیا۔ میرے امر کے بعد تو کوئی معنی ہی نہیں ہے، میرے امر کے بعد کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس نے جواب دیا قال انا خیر منہ، شیطان نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور اپنے اس دعوے کو اس دلیل سے ثابت کیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔
اور دوسرا مقدمہ یہاں محذوف ہے، اور آگ بہتر ہے مٹی سے، آگ مٹی سے بہتر ہے، اور بہتر سے جو چیز بنائی جائے گی وہ بہتر ہوگی اس شے سے کہ جو بدتر سے بنائی جائے۔ آگ بہتر ہے مٹی سے، اور بہتر سے جو شے بنے گی وہ بہتر ہوگی اس شے سے کہ جو بدتر سے بنے گی۔ کہ چونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہوا ہے، اس لیے میں آدم سے بہتر ہوں۔ آپ نے خیر کیا، آگے آ جائیے مجھ سے، آرام سے بیٹھیں۔ شیطان نے اپنے اس دعوے کو کہ میں بہتر ہوں آدم سے، اس دلیل سے ثابت کیا کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، اور آگ بہتر ہے مٹی سے۔ یہ مقدمہ یہاں محذوف ہے، قرآن میں مذکور نہیں ہے، مگر مطلب یہی ہے اس کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ کوئی شے مانی نہیں ہے، اس نے یہ بتایا کہ نہیں، یہاں امر جو ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے پوچھا مانے بتا کون ہے جس کی وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے یہ کہا کہ در حقیقت امر جو ہوا ہے یہ لا قانونی ہے، خلاف قانون امر ہوا ہے۔ قاعدہ تو یہ تھا کہ میں بہتر تھا، مجھ کو سجدہ کرایا جاتا، یہ بدتر تھا، یہ ساجد ہوتا، میں مسجود ہوتا۔ اور اپنے بہتر ہونے کی اس نے یہ دلیل بیان کی کہ میرا مادہ اس کے مادے سے بہتر ہے۔ آپ نے خیال فرما لیا، یہ اس نے دلیل بیان کی۔ تو چونکہ یہ دلیل غلط تھی، اس نے استدلال کیا حسن مادے سے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں چپ ہو کر، یا ان کو بولنے دیں، پھر میں بولے چلا جاؤں گا۔ شیطان نے استدلال کیا حسن مادے سے، اپنے مادے کی خوبی سے اپنی خوبی پر۔ یہ ہے اس کی شیطنت اور یہ ہے اس کا شر۔ اس نے یہ جواب دیا کہ کوئی شے مانے نہیں ہے۔ دقت اس کے اندر کیا تھی کہ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ جتنے محاسن ہیں اور جتنے حسن ہیں یہ سب اشیاء کی صفتیں ہیں، چیزوں کی۔ فلاں شے اچھی ہے، فلاں شے بری ہے، چیزوں کی اچھائی اور برائی اچھے اور برے کی خصلت اور صفت ہے۔ اور یہ جتنے واقعات ہیں، جتنے حقائق ہیں، جتنی چیزیں ہیں، یہ سب واقعات جتنے ہیں، یہ حقائق، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے افعال ہیں، یہ سب اللہ کے فعل ہیں، اللہ کے فعل ہیں، یہ اللہ کے ان کا فاعل ہے۔ اور یہ آیات جو ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ والناس تک، یہ اللہ تعالیٰ کے اقوال ہیں، اور یہ زمین، آسمان، سورج، چاند اور جتنی اشیاء ہیں یہ اس کے افعال ہیں۔ تو اس نے فعل الہی کو، فعل الہی کے قول الہی کو تابع کر دیا۔
کہ جو فعل اچھا ہو تو اس اچھے فعل کے ماتحت حکم ہونا چاہیے اور قول ہونا چاہیے، اور یہاں معاملہ الٹا ہو گیا۔ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حکم دیا کہ تو سجدہ کرو، اس حکم کو اس نے نہیں مانا، اور یہ کہا کہ چونکہ یہ حکم بے قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو اچھی چیز ہے اس کو سجدہ کیا جائے اور جو بری چیز ہے وہ سجدہ کرنے والوں میں ہو۔ یہاں معاملہ ہو گیا معکوس، الٹا۔ یہ بات اس نے بیان کی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ فعل الہی کو کہ قول الہی کو تابع کر دیا۔ وہ جو اس کا قول تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ حکم و قول تھا سجدہ کرو آدم کو، اس حکم کو تابع کر دیا اس نے حقائق کے اور واقعات کے جو فعل الہی تھے۔ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے نا یا نہیں؟ اچھا، اس میں غلطی کیا؟ یہی کام جو ہے یہ اسی کا نام شیطانت ہے، بس ابھی سے یہ شیطان ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ ملائکہ ہی میں شامل تھا اور سجدے کے حکم میں بھی شامل تھا اور جنت میں بھی رہا، اور بہرحال جو ملائکہ کی حالت تھی وہ اس کی حالت تھی، کوئی بات نہیں تھی۔ اس کی شیطنت اور اس کا شر یہ ہوا کہ اس نے قول الہی کو، حکم الہی کو فعل الہی کے تابع کر دیا۔ آپ غور کیجئے، یہ غلطی ہوئی ہے، اور یہی غلطی تمام حکماء کو، تمام عقلاء کو اس نے سکھائی ہے، جس سے کہ یہ فلسفہ بنا ہے۔ آگے نا آگے تو در حقیقت فلسفت جو ہے، یہ فلسفت ہے نا لفظ اصل میں، اس کو وقت میں تہے ہو گئی ہے فلسفہ، یہ اصل میں شیطنت ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی احکام اور علوم ان کے ہیں یہ سب عقل کے ماتحت ہیں۔ عقل کے ماتحت ہونے کے معنی یہ ہے کہ واقعات کے ماتحت ہیں۔ واقعات کیا چیز ہیں؟ وہ افعال الہی ہیں، افعال الہی کے احکام الہی کو تابع کیا ہے اس نے۔ آگے نا آپ کے خیال میں یہی تعلیم اس نے اپنے تمام متبعین کو دی ہے، اور جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں وہ سب اسی سے، اور اس کے اور چند سوال ہیں جو کل اتوار کے دن وہاں آئے گا، اس کی بحث میں بیان کروں گا، انہی سے یہ جتنے باطل مذہب ہیں بنے ہیں۔ کوئی باطل مذہب ایسا نہیں ہے جو شیطان کے ان خیالات سے بچا ہوا ہو، بلکہ انہی سے بنا ہر چیز۔ آپ غور کریں، اب اس کی غلطی سمجھ لیں کہ اس میں غلطی کیا ہے۔ یہاں اس نے گفتگو اس کی استدلال میں نہیں کی، اس کے مقدمات جو تھے وہ سب مشکوک ہیں، یعنی اگر ان کو حق تسلیم کر لیا جائے تب بھی وہ غلط ہیں۔ پہلی بات اس نے یہ کہی ہے کہ مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، یہ حق ہے، یہ بات صحیح ہے۔ دوسری بات جو یہاں مذکور نہیں ہے کہ آگ بہتر ہے مٹی سے، یہ مقدمہ یہاں مذکور نہیں ہے، یہ مقدمہ مشکوک ہے اور غلط۔ اس نے اس پر استدلال کیا کہ آگ کا حیز طبی جو ہے وہ اوپر ہے، خفیف ہے، ہلکی چیز ہے، اور مٹی مرکز میں ہے، بھاری چیز ہے۔ خفیف ثقیل سے اور بھاری چیز سے افضل ہوتا ہے۔ یہ دونوں مقدمے مشکوک ہیں، غلط ہیں، صحیح نہیں ہے۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، کہتے میں تمہیں آگاہ کر دوں جو بدترین چیز ہے اس سے بھی، وہ کیا؟ النار۔ آگ کو فرمایا کہ آگ بدترین چیز، اور اس نے آگ کو بہتر سمجھا۔ آگے نا آپ کے خیال میں تو ان مقدمات میں کوئی گفتگو نہیں کی جا رہی۔ یہ سب باتیں اگر صحیح بھی ہوں تب بھی استدلال جو ہے وہ لا قانون، غلط ہے۔ کیا خرابی ہے اس کے اندر؟ کہ اس نے قول الہی کے کو فعل الہی کے تابع کر دیا، یہ غلطی ہوئی ہے۔ کہ فعل کے تابع حکم ہونا چاہیے،
یعنی حسن و قبح کے ماتحت احکام ہونے چاہیے. جو اچھی چیز ہو، نماز میں اگر حسن ہے تو اس کے ماتحت حکم ہونا چاہیے کہ نماز پڑھو. جھوٹ بولنے میں عیب ہے، نقص ہے، اس کے ماتحت حکم ہونا چاہیے کہ جھوٹ نہ بولو. حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. کسی خوبی کی بنا پر نماز نہیں ہوئی ہے، کسی برائی کی بنا پر جھوٹ کی ممانعت نہیں ہوئی ہے. آگے نا آپ کے کسی حسن کے ماتحت کوئی امر نہیں ہوا ہے اور کسی قباحت کے ماتحت کوئی نہیں اور ممانعت نہیں ہوئی ہے، بلکہ مجرد کیوں اگر ایسا ہوگا تو قدرت الہیہ، حکم الہی جو ہے وہ تابع ہو جائے گا مادے کے. آگے نا آپ کے خیال، اور یہ نقص عظیم ہے، قدرت کے منافی ہے. اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا. قادر مطلق ہے، جو چاہے حکم دے، بس جو حکم دے دے وہ اچھا ہے. جس شے کا حکم دے وہ اچھا ہے. یہ نہیں ہے جو اچھی شے ہے اس کا حکم دے. جس شے کو منع کرے وہ بری ہے. یہ نہیں ہے کہ جو بری شے ہے اس کو وہ منع کر دے. آگے نا آپ کے جیسے چوری ہے، جھوٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی چیزیں ہیں ان کی برائی کی بنا پر ان کی ممانعت نہیں کی ہے، بلکہ بعض جگہ یہ چیزیں جو ہیں مستحسن قرار دے دی ہیں. آگے نا اور کس کے جھوٹ کی برائی کی بنا پر جھوٹ کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ جھوٹ کی ممانعت کی بنا پر جھوٹ کی برائی ہے. آپ کی سمجھ آ گیا نا؟ یہ نہیں آیا خیال، ذہن میں بیٹھ گیا نا اچھی طرح سے. جیسے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیں دشمن اور کسی مکان میں وہ چھپ جائیں جا کر اور لوگ سچ بول دیں کہ یہاں ہمارے یہاں نبی چھپے ہوئے ہیں اور دشمن آن کے ان کو گرفتار کر لیں، تو ایسا صادق القول آدمی جو ہے وہ فرعون اور ابو جہل سے بھی بدتر ہے، جو سچ بول کر نبی کو پکڑوا دے. آگے نا آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا نا اچھی طرح سے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ جھوٹ میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ منع نہ کرتا تو اس میں کوئی بات نہیں تھی. اس کے منع کرنے سے وہ برا ہوا، اس سے پہلے کوئی خرابی نہیں تھی. کسی چیز میں بھی کوئی خرابی نہیں تھی. جس شے کا نام اس نے خراب رکھ دیا وہ خراب ہو گئی، جس کا نام اچھا رکھ دیا وہ اچھی ہو گئی. آگے نا آپ کے اللہ تبارک و تعالی کوئی بات جو ہے سچی اور حق اور اچھی نہیں کہتا. سمجھ گئے آپ؟ اللہ تعالی اسے ٹھیک کر دے اور آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں. میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ آپ آگے آ جائیے. تو آپ اس بات کو اچھی طرح غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی بات سچی اور حق اور اچھی نہیں کہتا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ گئے نا آپ؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے، اللہ تعالیٰ جو بات کہتا ہے اس کے کہتے ہی وہ سچی ہو جاتی ہے. سچ کو وہ نہیں کہتا. پہلے سے کوئی شے سچی نہیں ہوا کرتی کہ جس کے ماتحت اس کا قول ہو، بلکہ قولہ الحق. اگر اس نے کہہ دیا ہو بس وہ ہو جاتی ہے. اب اس نے لکڑی کو کہہ دیا کہ اژدہا بن جا، وہ اژدہا بن گئی. یہ واقعے کے خلاف بات کی. اس نے آگ کو کہا ٹھنڈی ہو جا، وہ ٹھنڈی ہو گئی. تو جو بات وہ کہتا ہے وہ قطعی سچی ہے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ سچی بات پہلے سے ہو اور اس سچ کے ماتحت اس کا قول ہو. یہ نہیں، قولہ الحق، اس کا قول ہی حق ہے. غور کرو آپ، بہت باریک بات ہے اور اچھی بات ہے. یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ایک ہی لائن ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا جو قول ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں پہلے سے کچھ سچائیاں، کچھ حقانیتیں ہیں موجود کہ ان میں سے اٹھا کر وہ پیش کر دیتے ہیں دونوں. نہیں، بلکہ جو وہ پیش کر دیتے ہیں وہی حق ہو جاتا ہے.
ادھر کہا اور ادھر وہ حق بنا، ذہن بیٹھ گیا نا۔ اب یہاں اس وقت موقع نہیں ہے اس قسم کی باریک بحثوں کے بیان کرنے کا، اس کو ایک اور دو تین کی طرف سے دلیل سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ سچ تو اس کو کہتے ہیں کہ جو واقع کے مطابق ہو، جو بات واقع کے مطابق ہو اس کو سچ کہتے ہیں، اس مطابقت کا نام سچ ہے، اور وہ بات سچی کہلاتی ہے۔ واقع کسے کہتے ہیں؟ یہی اشیاء، یہی کائنات، یہی حقائق۔ کیا گرم ہے، یہ آپ واقع سے حکایت کر رہے ہیں، یہ بات سچی ہے۔ تو حکایت کا واقع کے مطابق ہونا، حکایت کا محکی انہوں کے مطابق ہونا، بس اس مطابقت ہی کا نام سچ ہے۔ آپ کے خیال میں بات آ گئی یا نہیں؟ تو گویا سچ واقعات کے تابع ہو گیا، ذہن بیٹھ گیا۔ تو یہ ہمارے یہاں رائج ہے، مکلفین میں، انسانوں میں، ملائکہ میں، جنوں میں، وغیرہ وغیرہ مخلوقات میں۔ خدا کی یہاں یہ رائج نہیں ہے کہ اس کا قول جو ہے وہ واقعات کے تابع ہو، بلکہ واقعات اس کے قول کے تابع ہوتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو شے بنانا چاہتا ہے اور شیئیت اور حقیقت دینی چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہے اس شے سے ہو، مجرد اس کے کہتے ہی ہو اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو واقعیت ہمیشہ اس کے قول کے تابع رہی ہے، اس کا قول کبھی واقع کے تابع نہیں رہا۔ سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ تو شیطان اس اصول کو نہیں سمجھا کہ اس کے افعال ہمیشہ قول کن کے تابع رہے ہیں، اس کا قول جو ہے وہ کیسے واقعات کے تابع ہوگا؟ واقعات کتنے ہی حسن ہوں، کتنے ہی کچھ بھی ہوں، ہمیشہ وہ تابع رہے ہیں واقعات اور حقائق اور افعال اس کے قول کی۔ اس کا قول تابع نہیں رہا، قول علت ہے مخلوقات کی، یعنی قول کن جو ہے وہ مخلوقات کی علت ہے، وہ مقدم ہے واقعات سے، اس لیے مقدم مؤخر کے تابع ہو نہیں سکتا، مؤخر مقدم کے تابع ہوگا۔ تو فعل مؤخر ہے، قول مقدم ہے۔ یہ شیطان اس بات کو نہیں سمجھا۔ آگے نا آپ کے خیال 1000 برس ہو گئے، اتنی مدت سے اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اور وہی ناسمجھی کی باتیں تمام حکما کو اور فلاسفہ کو اس نے سکھائیں، اور انہوں نے دھونس ان کی جم گئی ان لوگوں پر کہ جو اس علم سے اچھی طرح واقف نہیں تھے، وہ علماء ان سے دبنے لگے۔ حقیقت یہ نہیں، وہ کچھ نہیں جانتے۔ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے شیطنت کی، وہی شیطنت اور فلسفیت ایک ہی چیز ہے، کچھ فرق نہیں۔ اور اس کے جو تفصیلی علم ہیں فلسفے کے، ان سب کے متعلق ہماری پوری رائے ہے، ہمیں کافی اس کا تجربہ ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو حق ہو، وہ سب دھوکہ اور گمراہی ہے، اور وہی شیطان ہے۔ تو شیطان نہیں سر، اس نے کہا اذا امرتک، میں نے حکم دے دیا تو کون مانے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ امر کے بعد تو جس شے کو امر کیا ہے وہ امتثال امر میں مشغول ہے۔ ہر شے کو حکم دیا نا، جس شے کو حکم دیا وہ ہر شے جو ہے امتثال امر میں مشغول ہے۔ ہر شے سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہو، کن خطاب کر رہا ہے، تو اس خطاب کے سننے میں اور واقعیت کے حاصل کرنے میں اس کتاب کا سننا ہی واقعیت ہے۔ اس واقعیت کے حاصل کرنے میں سب مشغول ہیں۔ وہ اپنے آپ سے تو مدافعت کر نہیں سکتے، وہ دوسرے کی کیا مدافعت کریں گے اور دوسرے کے لیے کیا مانے ہوں گے؟ تو اس نے کہا ماں منع کان لا تسجد اذا امرتک، جب میں نے حکم دے دیا تو کون مانے ہو سکتا ہے؟ ارے یہ جتنی چیزیں یہ تو خود امتثال امر کر رہی ہیں، انہیں تو اپنے آپ کو یہ نہیں روک سکتی، تو یہ کیا روکیں گی؟ تو یہ شیطان کا شر ہے، یہ شیطنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں بھی پناہ مانگتا ہوں اور آپ بھی پناہ مانگے کہ یہی شیطنت اور یہی فلسفیت جو ہے، یعنی اپنی رائے کے تابع ہونا، جیسے کہ آج کل عوام جو ہیں وہ یہ فرما دیا کرتے ہیں کہ ہم بھی ایک رائے رکھتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا اثر شیطنت کا ان کے قلب کے اندر ہے،
آگے آپ کے خیال میں جو شخص یہ کہے میں رائے رکھتا ہوں، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے اپنی رائے کو اپنا معبود بنا رکھا، اپنی ہوا کو، اپنی خواہش، وہ معبود باطل ہے، رائے جھوٹی چیز ہے وہ۔ خیال میں آ گیا نا؟ انبیاء علیہ السلام اسی چیز کی تبلیغ کرنے آئے ہیں۔ اعمال بات کی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے کہ معبود برحق ایک ہی ہے، اور یہ جو معبود باطل ہے رائے، اصل بڑا بت یہ ہے۔ یہ پتھر کے بت کو تو بہت جلدی سمجھ لیتا ہے آدمی کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ شریک باری تعالی ہو۔ اصل میں جو جھگڑا کرنے والی چیز ہے وہ رائے ہے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، مجھے اس سے اختلاف ہے، خدا نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جو ہی منافق تیرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ہم شاہد ہیں اس بات کے، البتہ بے شک تو البتہ اللہ کا رسول ہے۔ منافقوں نے یہ کہا، یہ بات صحیح کہی انہوں نے، وہ تھے رسول، حق تھی یہ بات۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ نے تصدیق کر دی کہ بے شک اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کا شاہد ہے کہ یہ جو منافق بات کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، میں ان کو سچ کو تسلیم نہیں کرتا، میں نے ان کے سچ کا نام جھوٹ رکھا۔ ہاں آگے نا، فلما ادرکہ الغرق، جو ہی فرعون ڈوبنے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہنے لگا کہ میں ایمان لایا اس معبود پر کہ کوئی معبود اس کے علاوہ نہیں ہے، اور جو بنی اسرائیل کا معبود ہے اس کو۔ یہ بات سچی کہی تھی، اس نے ایمان صحیح لایا تھا وہ۔ اس نے کہا لانا اب میں نہیں تسلیم کرتا ایمان کو۔ خیال میں آ گیا نا آپ کے؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اگر وہ ایمان کو تسلیم نہ کرے وہ ایمان نہیں، ایمان وہ جس کو وہ ایمان کہے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو ہے وہ دن جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وہ صدق المرسلون، اور تمام رسول سچے تھے۔ یہ بات جو کہیں گے قبروں سے اٹھتے ہی کافر، یہ بات قطعی سچی ہے یہ نہیں، اور یہ کہتے ہی سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہ جتنے مصدقین ہیں اور مومنین ہیں، جہنم جو ہے وہ دار مصدقین ہو گیا۔ اس نے کہا میں نہیں تسلیم کرتا اس وقت جو بھی میری تصدیق کرتے ہیں۔ لم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، جو ہی وہ میرا عذاب دیکھ لیں تو ان کا ایمان ان کو نفع نہیں لینے کا۔ تو ایمان وہ جس کو میں کہوں ایمان، صدق وہ کچھ ہے، صدق وہ ہے جس کو میں صدق کہوں، کذب وہ ہے جس کو میں کذب کہوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جگ پانی کا برتن بھائیوں کے کجاوے میں رکھ دیا تھا، آواز آ رہی ہے؟ تو یہ فعل کذب نہیں ہے بلکہ بہتان ہے، کذب سے بھی بدتر فعل تھا یہ۔ کذب کو واقعے کے خلاف بات کرنا ہے، اس کو منسوب کرنا، خود ایک فعل کو کرنا اور ان کی طرف منسوب کرنا، یہ تو بڑا سخت بہتان ہوا نا جو انہوں نے بھائیوں پہ لگایا۔ نہیں سمجھا؟ یہ تو کذبی نہیں ہے خالی، بلکہ یہ بہتان ہے، کذب کا بھی باوا ہے یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ اس نے کہہ دیا کذالک کدنا لیوسف، یہ مکر کرنا میں نے اس کو سکھایا تھا، قصہ ختم ہوا، وہ فعل نبوت ہوا۔ نہیں سمجھا؟ بس جس کو میں سچا کہہ دوں وہی سچا، جس کو میں جھوٹا کہہ دوں وہ جھوٹا۔ منافق سچی تصدیق کر رہے ہیں تو کہہ دیا تم جھوٹے ہو، وہ بہتان کا فعل لگا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں میرا یہ مہربانی ہے کہ میں نے یہ مکر اس کو سکھا دیا۔ تو اللہ جو چاہے سو کہے اور جو چاہے سو کرے، اس بات کو شیطان نہیں سمجھا۔ ذہن میں بیٹھ گیا نا آپ کے؟ کیوں پھر وہ خدائی کیا رہے گا اگر وہ کسی ضابطے کا ماتحت ہو گیا تو ضابطہ اسے گھیر لے گا تو وہ مضبوط ہو جائے گا۔ ضابطہ جب گھیرے گا نا تو اس کا اس میں مفعول مضبوط بن جائے گا، وہ محصور ہو جائے گا، وہ حاصل ہے تمام خلائق کو
تمام مخلوقات کو خود گھیرے ہوئے ہے، کوئی شے اس کو گھیر نہیں سکتی. تو شیطان اس کو گھیرے میں لانا چاہتا تھا. آگیا نا آپ کے خیال میں؟ یہ شیطنت ہے. اس وقت ان مباحث کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن آگے تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا، پھر جب کبھی موقع ہوا آپ سن لیں. یہاں مقصد جو ہے یہ محفل میلاد شریف کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنے کی ہے، لیکن چونکہ پہلے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرنی مقصود ہے، اس لیے ہم نے پہلے آیت تعریف شروع کی، اور وہ بغیر اعوذ بسم اللہ کے ہو نہیں سکتی تھی. اس لیے میں نے اس کے متعلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب پڑھے آپ. یعنی من الشیطان کے الرجیم کے معنی من شر الشیطان الرجیم، یہ معنی ہے شیطان مردود کے شر سے کہ وہ رائے کو اور اپنی ہوا کو خدا کا مقابل ہے. اب سمجھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ان کو جس قیمت پڑھو چپتا کیجئے نہیں، کچھ بھی آپ کے پلے نہیں پڑے گا، کوئی فائدہ نہیں ہونے. اور اس کے واسطے تو ایک ناچ خواں کی ضرورت تھی یہاں اس مجلس کے لیے، کچھ ایسے مضامین خطابی کی ضرورت تھی کہ جو عورتیں بچے یہ سب خوش ہوتے. اس قسم کے خشک مضامین بیان کرانے کے لیے آپ نے میرا تقرر فرمایا. خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے معنی ہے اللہ. میاں خاموش ہو جاؤ، آپ خدا کے واسطے چپکے ہو جاؤ. اللہ رحمان رحیم کے نام سے. اس کا ترجمہ یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا ترجمہ ہوا؟ اللہ رحمان رحیم کے نام سے، نام کے ساتھ، نام سے. بس. تو یہ فقرہ پورا نہیں ہے، یہ جملہ، یہ آیت پوری نہیں ہے، یہاں محذوف ہے، کیونکہ یہ تو مرکب ہے نا، مرکب تام نہیں ہے. یہ اللہ رحمان رحیم کے نام سے پورا جملہ نہیں ہے. یہ کیا ہے اللہ رحمان رحیم کے نام سے؟ اس کا متعلق کیا ہے؟ ابتدا، شروع، آغاز. ابتدا اللہ رحمان رحیم کے نام سے ہے. ابتدا محذوف ہے. الابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا میں ابتدا کرتا ہوں اللہ رحمان رحیم کے نام سے، یا میں شروع کرتا ہوں اللہ رحمان رحیم کے نام سے، یا شروع اللہ رحمان رحیم کے نام سے. بہرحال جو چاہے آپ نکال لیں. ابتدا اللہ رحمان رحیم کے نام سے ہے. ابتدا. اب یہاں غور کرنا چاہیے کہ ابتدا جو ہے، ہر شے کی ابتدا اللہ رحمان رحیم کے نام سے ہے. اللہ تبارک و تعالی، اللہ رحمان رحیم کی ذات سے ابتدا نہیں ہے. اب تک آواز پہنچ رہی ہے؟ اللہ رحمان رحیم کی ذات سے ابتدا نہیں ہے، ورنہ یوں ہوتا باللہ الرحمن الرحیم یا بذات اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحمان رحیم کی ذات سے ابتدا ہے، اللہ رحمان رحیم سے ابتدا ہے. یہ نہیں، بلکہ اللہ رحمان رحیم کے نام سے ابتدا ہے. اللہ کی ذات سے ابتدا نہیں ہے. خیال میں آ گیا نا؟ جیسے یہ روشنی شروع ہوئی ہے، اس فرش پر پڑ رہی ہے، اس کی ابتدا کس سے ہے؟ بولو، نہیں سمجھ آ رہا؟ جل رہی ہے اس سے ہے نا، تو یہ اس کی ذات سے ہے. یہ روشنی جو یہاں پڑ رہی ہے، یہ اس کپی میں جو روشنی ہے اصل اس کی ذات سے. جو ہی اس کی ذات یہاں متحقق ہوگی، یہ روشنی متحقق ہو جائے گی. یہ جیسے سورج کی روشنی. آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟
تو اگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ابتدا ہوتی تو جس وقت سے اللہ تبارک و تعالی ہے اسی وقت سے یہ ہر شے موجود ہو جاتی. عالم اور کائنات کا وجود خدا کی ذات سے وابستہ نہیں ہے. یاد رکھو یہ بھی انہی دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے جو شیطان نے دیے ہیں. انہی میں سے ایک دھوکے کی ایک قسم ہے جس میں بہت بہت جلیل القدر فضلاء مبتلا ہوا. آگے آپ کی اساطین حکمت انباس قلب فیثاغورس سقراط افلاطون یہ جلیل القدر حکماء اور اسقاطالیس یہ سب اسی گمراہی میں مبتلا ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا یہ نتیجہ ہے عالم. یہ نہیں آپ کی سمجھ میں آگے نا یہ غلط ہے کیونکہ جب سے وہ شے ہوگی جس کا یہ اثر ہے اسی وقت سے یہ اثر ہوگا. اور ایسا نہیں ہے اللہ تھا اور شے نہیں تھی عالم نہیں تھا تو معلوم ہو گیا کہ یہ ذات کا نتیجہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ابتدا جو ہوگی خدا لا ابتدا ہے. لا ابتدا سے ابتدا کیسے ہو سکتی ہے؟ جس جگہ سے بھی آپ شروع کریں گے آپ سمجھ گئے نا مخلوق میں صلاحیت نہیں کیونکہ جس جگہ سے آپ شروع کریں گے یہاں اس سے قبل جو ہوگی یا کوئی شے موجود ہوگی یا معدوم ہوگی کم سے کم اس شے کا عدم اس پر مقدم ہوگا. آگے نا آپ کائنات میں کا سلسلہ آپ کہیں تک لے جائیں جس جگہ سے وہ شروع ہوگا اس شروع سے قبل ضرور ابتدا ہوگی اور تقدم ہوگا. اس لیے اس میں تو قابلیت ہی نہیں ابتدا کی اور خدا میں یوں قابلیت ابتدا کی نہیں کہ وہ لا ابتدا ہے. تو اب ابتدا ہو تو کیسے ہو؟ کائنات کا وجود متحقق ہو تو کیسے ہو؟ سمجھ میں آ گیا نا آپ کے ذہن بیٹھ گیا نا. تو اس نے کہا بھائی یہ تدبیر کرو تم میری ذات جو ہے وہ لا ابتدا اور تم میں قابلیت نہیں ابتدا کی. تو اب ایک بین چیز نکالی جس کا نام اسم ہے. اس کا جو اسم مبارک ہے وہ جو اسم مبارک اس کا ہے وہ کیا ہے؟ واحد. اس کا نام ہے واحد احد. یہ اسی مقدس وحدہ لا شریک کا اسم ہے واحد کیونکہ بغیر واحد کے کوئی شے متحقق نہیں ہو سکتی. یہ لکڑی جو ہے جب تک کہ ایک نہ ہولے ہونے ہی کی نہیں. سمجھ گئے؟ یہ ٹوپی جب تک ایک نہ ہو پہلے اس وقت اس کا وجود ہی نہیں ہونے کا کائنات میں جہان میں کہیں نہیں پائے جانے کی. آپ سمجھ گئے؟ یہ نہیں یعنی بغیر واحد کے وہ شے ہی نہیں وجود ہو ہی نہیں سکتا بغیر وحدت کے. ذہن میں بیٹھ گیا نا آپ کے. تو ہر شے کا وجود کو وحدت گھیرے ہوئے ہے بلکہ گھیرے ہوئے نہیں وہ عین ہے اس کا حقیقت. سمجھ میں آ گیا نا. تو اس واحد کے بغیر وہ شے متحقق نہیں ہونے کی. تو ہر شے کی ابتدا اور وجود اور تحقق اسی واحد کے اسم مبارک یعنی واحد سے ہے. ذہن بیٹھ گیا آپ خود سمجھ گئے. اور وہ یہاں اس جہان میں کہیں بھی واحد نہیں ہے حقیقی. یہ اسمی واحد ہے. یہ کئی انگلیاں ایک لیکن یہ حقیقی ایک نہیں کیونکہ ایک یہ بھی ہے یہ کیا ہے یہ بھی ایک یہ بھی ایک. تو اگر انگلی اور ایک دونوں ایک ہوں نہیں سمجھا تو جو ایک ہے وہی انگلی ہو جائے گا نا. اور یہ بھی ایک ہے اور یہ ہے لکڑی تو انگلی لکڑی بن جائے گی. نہیں آیا آپ کے ریلوے کیا تو معلوم ہوا کہ حقیقی واحد نہیں ہے. یہ تین ہیں. ایک تو ایک اور ایک وہ شے جس کی طرف اشارات ایک کا کر رہے ہیں. ایک تو واحد اور ایک انگلی اور ایک واحد اور انگلی کے درمیان علاقہ نسبت. تو جس شے کو بھی آپ کہیں گے یہ ایک ہے در حقیقت وہ تین ہوں گی. حقیقت میں واحد یہاں ہے ہی اور بغیر واحد کے ہو نہیں سکتی کثرت.
تو لابد ان تمام کائنات سے باہر واحد ہے، وہی خالق ہے ان تمام کثرتوں کا، اور وہی ان تمام کائنات کا مالک و خالق ہے، اور اسی کے اسم مبارک کی برکت ہے یہ کہ جو یہ کائنات کا وجود ہو گیا۔ اگر اس کا اسم نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ اللہ کے نام کی تکبیر پڑھو، اللہ بہت بڑا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ۔ آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ یا زیادہ تحقیق کی بحث نہیں، بہت باریک بحثیں اور دقیق بحثیں، نفیس بحثیں اس کے متعلق ہو سکتی ہیں، ہوئی ہیں۔ یہاں وقت نہیں ہے کیونکہ محفل میلاد شریف ہے، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ذکر کرنا ہے، اس لیے وقت اس میں صرف ہو جائے گا۔ آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اب اپنے رب کی تعریف سنیں۔ الحمدللہ، آپ سب لوگ اللہ کے نام کی تعریف کریں۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ الحمد میں جو ال ہے، یہ ال کا لفظ جو ہے ال، اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ اس کے چار معنی ہیں۔ یا تو حمد کی جنس ہے، یہ ایک معنی تو جنس کے لیے آتے ہیں، ایک معنی تمام افراد کے لیے آتے ہیں، ایک معنی بعض معین افراد فرد کے لیے آتے ہیں، ایک معنی بعض غیر معین فرد کے لیے آتے ہیں۔ تو حمد جو ہے، حمد کی جنس اللہ تعالی کے لیے، ہر حمد کا فرض اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب یہاں وہ گرامر کی بحث میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ مطلب سمجھ لیجیے، ہر قسم کی حمد اللہ کی، حمد کا فرض معین اللہ تعالیٰ کے لیے، خاص فرض۔ حمد کا غیر معین فرض اللہ کے لیے وہ معمولی چیز ہے، اس کو منسوخ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خدا کی بڑائی اس میں ہے کہ جن سے حمد ہو اس کے لیے، یہ تمام جتنے حمدیں ہو رہی ہیں کل کی کل اسی کے لیے ہوں، یا حمد کا کوئی معین فرد خاص ہو نمایا وہ اللہ کے لیے۔ وہ کون سا فرد ہے؟ وہ فرد ہے جس کو وہ خود کہہ رہا ہے، جو وہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے، یہ بھی تو حمد ہوئی نا، تو یہ فرض معین ہوا، یہ اللہ کے لیے ہے، اور باقی غیر اللہ جتنی حمدیں کر رہے ہیں وہ کچھ اللہ کے لیے ہونا ان کا کچھ اچھا نہیں ہے، ہونا۔ باقی اس نے کہا ہر حیثیت سے حمد ہے، ذہن بیٹھ گیا نا، ٹھیک ہے، تعریف اللہ کی۔ اب یہاں اس نے 5 لفظ بولے ہیں، تمہارے رب نے 5 لفظ بولے ہیں، اللہ رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم، 5 اسم بولے۔ تو یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ تعریف تمام جہانوں میں جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں 5 ہی طریقے سے ہو سکتی ہیں۔ یا تو تعریف اس شے کی ذات میں کوئی خوبی ہے، ذاتی خوبی، ذاتی کمالات کی بنا پر تعریف ہوا کرتی ہے معرف کی۔ آپ کی سمجھ میں آ رہا؟ صورت شکل اچھی ہے، جسم میں توازن ہے، آگے نا تناسب ہے وغیرہ وغیرہ، علم ہے، فضل ہے، عمل صالح، جو بھی نیکیاں خوبیاں ہیں ہر قسم کی، ذاتی خوبیوں کی بنا پر آپ تعریف کریں گے، فلاں شخص حاجی ہے، حافظ ہے، عالم ہے، یہ ہے، یہ ہے، سخی ہے، ذاتی کمالات کی بنا پر تعریف ہوتی ہے۔ یا احسان کی بنا پر تعریف ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے آپ کے ساتھ کچھ بھلائی کی، آپ اس کی تعریف کریں گے۔ بالفعل کسی شخص نے احسان کیا اور اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ اس کی تعریف کریں گے۔ بالفعل کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، آئندہ فائدہ پہنچنے کی امید ہے، تو آپ ابھی سے اس کی تعریف کر دیں گے۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ بالفعل نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، آپ تعریف کر رہے ہیں اس سے نقصان سے بچنے کے لیے۔
آئندہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، آئندہ کے نقصان پہنچنے کے اندیشے سے آپ تعریف کرتے ہیں، باقی تو اس نے کہا کہ اگر تم ذاتی حسن کی بنا پر تعریف کرتے ہو اور تعریف ہونی چاہیے تو میں اللہ ہوں، اور اگر احسان کی بنا پر تعریف ہوا کرتی ہے تو میں رب العالمین ہوں، تمام جہانوں پر احسان کر رہا ہوں، بالفعل تمام چیزوں پر میرا احسان ہے، اور اگر آئندہ فائدے اور احسان کی توقع ہے تو میں رحمان ہوں، اور اگر بالفعل نقصان سے بچنے کی بنا پر تعریف کی جاتی ہے تو میں رحیم ہوں، اور اگر آئندہ نقصان سے بچنے کے لیے تعریف کی جاتی ہے تو میں آئندہ کا یعنی روز جزا کا مالک ہوں، کل کا۔ آئندہ تو کل ہوئی نا، بس یہ 5 ہی طریقے ہو سکتے تھے تعریف کے، تو 5 نام اس نے کہہ دیے کہ ہر حیثیت سے میں مستحق حمد ہوں، اور اپنے رب کی تعریف الحمدللہ۔ اللہ کیا چیز ہے؟ اللہ کیا چیز ہے؟ لفظ اللہ عربی زبان میں کس معنی کے لیے بنایا گیا؟ جیسے یہ لکڑی ہے، آپ لکڑی کا لفظ بولتے ہی یہ سمجھ گئے، رومال کا لفظ بولتے ہی، کرسی کا لفظ بولتے ہی یہ سمجھ، ہاں آسمان کا لفظ بولتے ہی یہ چیز سمجھ۔ لفظ اللہ بول کر کیا چیز سمجھی جاتی ہے؟ وہ ایسی شے کہ جس سے 2 حقیقتیں منتزع ہوتی ہیں اور معتبر ہوتی ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام کمال ہے۔ حسن اور کمال کی جامعیت کا نام اللہ ہے۔ جامع صفات کمال یہ علماء بولا کرتے ہیں ہمیشہ ہر زبان میں، لیکن وہ ایسے مبہم الفاظ ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں، میں نے اسے کھول دیا کہ کمال اور حسن ان دونوں کے مجموعے کا نام اللہ ہے۔ حسن کس کو کہتے ہیں؟ کمال اور حسن حقیقی، ان دونوں لفظوں کے معنی سمجھنا۔ حسن کس سے کہتے ہیں؟ حسن کہتے ہیں طبیعت کی مناسبت کو، سمجھ گیا آپ؟ حسن کے معنی طبیعت کی مناسبت، جو شے آپ کی طبیعت کے مناسب ہے وہ وہی حسین۔ ویسے کوئی تناسب اعضاء وغیرہ کی ضرورت نہیں، دوسرے کا کتنے خوبصورت بچہ ہو اور اپنا بچہ کیسے ہی چچک ہو، ناک بہ رہی ہو اور چیپڑ آ رہا ہو، اس کو گلے سے لگا لے گا اور دوسرے کے خوبصورت بچے کو دھکیل دے گا، اور کوئی سودا خریدے گا تو اپنے بچے کو دے دے گا، اسے نہیں دینے کا، نہیں سمجھا آپ کو؟ وہ مناسب دن بیٹھ گیا نا، طبیعت کے مناسب ہو۔ اور حقیقی کے کیا معنی کہ کسی وقت بھی غیر مناسب نہ ہو، وہ اصلی حسن ہوا۔ اسی طرح کمال کے کیا معنی؟ بڑائی، لیکن حقیقی بڑائی کیا معنی کہ اس بڑائی پر اضافہ نہ ہو سکے۔ جیسے یہ پنڈال بہت بڑا ہے، لیکن اگر آپ سامنے کی جائیداد کو بھی توڑوا دیں اور بڑا کریں تو اور بڑا ہو سکتا ہے، یہ اس کے پیٹ میں آ جائے گا، تو یہ حقیقت میں بڑا نہیں ہوا۔ ہر وہ بڑا کہ جس پر اور اضافہ ہو سکے وہ حقیقی بڑا نہیں، حقیقی بڑا وہ ہے جس پہ اضافہ نہ ہو۔ اس کے لیے اردو میں لفظ ہے بڑے سے بڑا، آپ سمجھ گئے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالی میں حسن حقیقی ہے، یعنی ایسی مناسبت ہے کہ اس مناسبت میں کسی وقت بھی غیر مناسبت نہیں ہونے کی اس سے۔ یہاں دیکھیے آپ، مناسب چیزیں کیا ہیں؟ کھانا ہے، لذیذ کھانے طبیعت کے مناسب ہے، 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے تک آپ کھائیں، کھانے کے بعد پیٹ بھرنے کے بعد اس سے بہتر غذا بھی اگر آ جائے گی تو آپ نہیں کھانے سے۔ عمدہ لباس، عمدہ مکان، ہر چیز کو آپ دیکھیے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ غیر مناسب ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ طبیعت کے مناسب انسان کے اس کا بیٹا، بیٹے سے زیادہ کوئی شے مناسب نہیں ہے جی۔ بیوی ہے، بیٹا ہے، محبوبہ ہے، معشوقہ ہے، ان ہے نا، ان سے زیادہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، غیر مناسب ہو جاتا ہے،
بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، عاق کر دیتا ہے، محروم الرزق کر دیتا ہے. دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس سے حقیقی مناسبت کوئی انسان ہے. ذرا سی تکلیف پاتی بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے، جوڑوں کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، عشق کو بھول جاتا ہے، معشوق کو چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اور یہ دن رات کے ساتھ بازاری ہو رہی ہے، لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، روزانہ طوفان چلے آ رہے ہیں، محنت کرتے کرتے مرا جا رہا ہے، ابھی کالرا پھیل رہا ہے، 24 گھنٹے ایک نہ ایک بلا وہ بھیج رہا ہے. آگے نا سارے عالم میں دیکھیے کہ کتنی مصیبتیں اللہ تبارک و تعالی نازل کر رہا ہے، لیکن کسی کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ ہر سال یہ ہمارے اوپر مصیبتیں بھیجتا ہے، کوئی اس کے متعلق سازش کر کے کی جائے کہ اسے روکا جائے. کبھی نہیں آتا، اسی سے اور الٹی فریاد کر رہا ہے. تو دکھ پہنچتے ہوئے جس سے فریاد کر رہا ہے، معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ طبیعت کے مناسب کوئی ذات نہیں ہے. اپنے رب کی تحمید الحمدللہ. ہر وقت جان نکل رہی ہے، گلا کٹ رہا ہے، کینسر ہو رہا ہے، کسی وقت بھی خدا کو برا نہیں کہتا. مرد حتیٰ کہ مر جاتا کہتا اللہ کی مرضی، جب یہ نہیں کہتا کہ کیا ظلم کیا. نہیں سمجھا؟ بیٹھ گیا نا. تو دکھ پہنچنے کے وقت بھی وہ اتنا مناسب ہے طبیعت کے کہ الٹی اسی سے فریاد کریں. آپ کے کوئی تماچا مارے تو آپ اس سے کہیں گے ہماری مدد کرنا، اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے. نہیں سمجھے آپ؟ وہ برابر تماچے مار رہا ہے، چھریاں مار رہا ہے، تعاون بھیج رہا ہے، حیضے بھیج رہا ہے، کساد بازاریاں بھیج رہا ہے، دنیا بھر کے تکلیفیں مصیبتیں نازل کر رہا ہے. لیکن ہر مصیبت کے وقت یہی کہتا ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، ہم سے رحم کر. کبھی تو معلوم ہوا کہ طبیعت کے مناسب کوئی ذات نہیں ہے، کیونکہ دکھ میں جس سے مناسبت باقی رہے، سکھ کے وقت تو سبھی کو. لہذا حسن حقیقی وہی ہے، طبیعت کے مناسب وہی ہے. کمال حقیقی کیا چیز ہے؟ جو بڑے سے بڑا ہو. یہاں کوئی شے اس جہان میں آپ کو بڑے سے بڑی نہیں ملنے کی. جو شے ملے گی اس پر اضافہ ہو سکتا ہے، اس پر بڑائی ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے خیال میں بڑے سے بڑی کیا چیز ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ جو دیکھیں گے تو صرف سامنے دیکھیے آسمان ہے اور کوئی شے بڑی نہیں. سورج جو تقریباً 159 گنا ہے، جو مہندسین نے تحقیق کی ہے اس کی، میتھمیٹک والوں نے، زمین سے تقریباً 159 گنا ہے، بہت بڑا ہے. وہ ایک ٹکیا سا معلوم ہوتا ہے آسمان کے اندر. تو آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ اتباع کو معلوم ہوتا بڑے سے بڑا آسمان ہے. تو حقیقت میں یہ بھی بڑا نہیں ہے، حقیقی بڑائی اس کو بھی نہیں. آپ دیکھیے آسمان کی طرف نظر ڈال کے، آپ لوگ آسمان کی طرف نظر ڈال کے دیکھیں کہ آپ کی نظر سے جو شعاع نکل رہی ہے اور جو آسمان کی سطح مقعد تک پہنچ رہی ہے، اس کی مسافت کی مقدار کے مطابق یہ چھوٹا ہے. اگر بڑا ہوتا تو یہاں تک آ جاتا، نہیں آیا تو خیال یہ بڑے سے بڑی چیز بھی اس کی چھوٹی ہے. تو معلوم ہوا کہ حقیقی بڑے کی صلاحیت ہی اس جہان میں نہیں ہے، وہ اس جہان سے باہر ہے، وہی خالق ہے سب بڑے اور چھوٹوں کا. تو حقیقت میں اللہ وہ ہے کہ جو حسن حقیقی ہے اور جو کمال حقیقی. ابھی ہم اللہ کی تعریف ہم نے پہلے کر دی، اپنے قیاس کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق. جو لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ کریں گے، اور یہ سلسلہ لا انتہا جائے گا، کسی جگہ بھی نہیں ٹھہرنے کا. اور حقیقی تعریف ہو نہیں سکے گی. حقیقی تعریف وہی ہے جو وہ خود ہے، کوئی نہیں کر سکتا اس کی تعریف. ذہن بیٹھ گیا نا؟ اب آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اس کی تعریف کرو خوب، کیونکہ وہ اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتا ہے. الحمدللہ. اب یہ محفل جو ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے متعلق آپ نے مرتب کی ہے. آپ ان لوگوں کو جس قیمت پر وہ منع کرنے مضمون خیال سے اتر جائے گا یاد تو مجھے ہے نہیں, میں ترتیب دے نہیں سکتا, بیمار آدمی ہوں, میں پھر لڑی بند مضمون نہیں بیان کر سکوں گا. جائیے پروفیسر صاحب, آ جائیے, بس آ جائیے, بس تشریف لے آئیے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر بس میں اب وقت نہیں ہے, بس مضمون شروع کرتا ہوں. پہلے ایک تمہید آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں کہ ایک تو ہے عقل کا علم, آپ سمجھ گئے, عقلی علم جو عقل سے حاصل ہوتا ہے. جیسے یہ مکان ہے, آپ کی عقل یہ بتا رہی ہے کہ ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہے, یہ عقلی چیز ہے. ذرا سا دھواں آپ دیکھیں تو آپ کی عقل یہ بتائے گی کہ یہ دھواں قرینہ ہے, اس کے ساتھ کوئی اور شے مقرون ہے, قریب ہے, جس کا نام آگ ہے. آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ آ گیا؟ تو ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ عقلی علم کتنا ہی یقینی کیوں نہ ہو, وہ حالی علم سے باقی آپ کی سمجھ میں آ گئی. عقلی علم جو ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے, کتنے صحیح ہو حال کے مقابلے. آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ جیسے جس شخص کو آج حکم ہو جائے کہ کل یا پرسوں یا 3 دن کے بعد تم کو پھانسی ہوگی, اس کے بعد اس کا کھانا پینا بند ہو جاتا ہے, بہت پریشانی ہوتی ہے. ہم آپ دیکھیے, ٹھیک ہے, یہ کیسے جی میں کام ہے. آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی, یعنی ایک اثر مرتب ہوا. اور آپ لوگوں کو بھی یہ یقین ہے کہ آپ کو بھی موت آئے گی, موت کا اسے بھی یقین ہے, آپ کو بھی یقین ہے, یہ نہیں. لیکن آپ خوب سمجھ لیں کہ آپ کبھی نہیں بچ سکیں گے, ناممکن ہے. اور وہ یہ حکم پانے کے بعد ممکن ہے کہ بچ جائے جب تک کہ پھانسی کے تختے پہ نہ لٹکا ہے. سمجھ آئیے یہ کتنا بڑا زبردست یقین ہے جو آپ کو یا مجھ کو یا سب کو ہے, لیکن حال ہی نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ مریں گے, سب کو اپنی موت کا یقین ہے, لیکن اس کو اپنی موت کا یقین حالی ہے. سمجھ میں آگے نا؟ اور وہ یقین اس یقین سے کمزور ہے, کیونکہ امکان ہے نا اس میں بچنے کا. 1%, 1,000, 1,00,000 ایسے واقعات ہوئے ہیں, لیکن حالت میں تبدیلی ہے. جو اس کی حالت ہے اور ہیبت موت کی اس پر تاری ہے, وہ آپ پر نہیں ہے. سمجھ میں آگے نا؟ تو یقین کافی نہ ہوا, نہیں سمجھ میں آیا. آپ نمٹ لیں تو پھر مجھے اطلاع فرمائیے گا. آپ سمجھ گئے؟ یہ میری بات سمجھ میں آئی آپ کے, یہ نہیں آئی؟ نہیں آئی. تو علم حالی جو ہے وہ کم درجے کا بھی علم عقلی سے بہت قوی ہوتا ہے اور بہت بااثر ہوتا ہے. یہ جو لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ علم حالی وہ نہیں ہوا کرتا
وہ علم ظاہری اور عقلی ہوا کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ خوب سمجھ گیا نا؟ اب جیسے یہاں ہر شخص کے جتنے بھی آدمی ہیں سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کا صدر ایوب ہے، ہر شخص کو یقین ہے، لیکن شناخت صدر کی ہر شخص کو نہیں ہے۔ بہت قلیل تعداد ہوگی جو ایوب کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ صدر ہے، اور بہت بڑی اکثریت نہیں پہچان سکے گی، لیکن یقین سب کو ہے، شناخت نہیں کر سکے گی۔ تو یقین اور چیز ہے اور شناخت معرفت اور چیز ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک جماعت عارفوں کی نکلے گی، وہ یہ عوام کے مقابلے میں بہت قلیل ہوگی۔ جو سواری نکلے گا موٹر میں جائے تو جو جانتے ہوں گے وہ پہچان ہوگی انہیں، کہیں گے وہ ایوب جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن علاقہ ان عارفین میں سے کسی کو بھی نہیں ہوگا، تعلق کسی کو بھی نہیں ہونے کا۔ تو تعلق ایک معرفت سے بھی اونچی چیز ہے۔ آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ جیسے حجام ہے، وہ 10 بجے حجامت بناتا ہے اور صدر ایوب کے پاس وہ نہ پہنچے حجامت کے لیے تو اسے پریشانی ہوگی، تو کہے گا تلاش کرو کیوں نہیں آیا، آدمی بھیج کے بلاؤ۔ وہ کہے صاحب کیا کریں، اچھی طرح سمجھ میں نہیں آنے بہت ٹھنڈا۔ اب آپ غور کیجیے، بیٹھے رہیے، بس میں مضمون کو ختم کراؤں، اٹھیے نہیں، اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور مضمون جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ نہ بولیں آپ اور نہ بیٹھیں۔ اب آپ سمجھیں، ایک اصولی چیز آپ سمجھیں کہ اس مضمون پر میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم کو ایجاد کیا، پیدا کیا، اور کوئی موجود ایسا نہیں ہے کہ جو وحدت سے خالی ہو۔ موجودات میں سے کوئی موجود ایسا نہیں جو وحدت سے خالی ہو۔ وحدت حقیقی حاصل تھی، سمجھ آیا؟ حقیقی وحدت موجود تھی ازل سے ابد تک۔ تو کسی واحد چیز کو بنانا مقصود نہیں ہونے کا، وہ حاصل کی تحصیل ہوگی۔ مصنوعی وحدت کی ضرورت کیا ہے جبکہ حقیقی وحدت موجود ہے؟ اللہ تبارک و تعالی وحدت حقیقی ہے، واحد حقیقی ہے۔ اب کسی واحد کو وہ پیدا کرے تو اس کا پیدا کرنا، یہ صنعت جو ہے پیدا کرنے کی، یہ بے معنی ہے، اس لیے کہ حقیقی واحد موجود ہے۔ نقلی اور مصنوعی واحد کے پیدا کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے مقصود کائنات وحدات نہیں ہیں، مفردات نہیں ہیں۔ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو مفرد چیزیں بنائی ہیں وہ مقصود نہیں ہیں۔ یہاں بھی صناعوں کے یہاں دیکھیے، کاریگر جو بڑے ہیں میکر، ان کے یہاں بھی جو مفردات ہوا کرتے ہیں وہ مقصود نہیں ہوا کرتے، بلکہ ان سے مرکب مقصود ہوا کرتا ہے۔ معمار ہیں، اینٹ پتھر لوہا مفرد شکل میں ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ مقصود نہیں ہوتے، بلکہ ان کو جو مہیا کیا جاتا ہے تو کوئی مرکب ان سے بنایا جاتا ہے، کوئی تعمیر بنائی جاتی ہے، عمارت بنائی جاتی ہے۔ دواؤں میں مفردات مقصود نہیں ہوتے، معجون مقصود ہوتے ہیں۔ ہر جگہ موٹر ہے، اس کے ننے ننے پرزے اسی لیے مہیا کیے جائیں گے کہ آخر میں موٹر بنانی ہے۔ وہ صنعت سے مقصد ترکیب ہے، رینوے کے نا مرکب ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی یہ بات؟ اللہ تبارک و تعالی کی جو صنعت ہے اور ہر کاریگر کی،
صنعت سے مقصد مفرد نہیں ہوا کرتا بلکہ مرکب ہوا کرتا ہے. آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ ذہن میں بیٹھ گئے نا. مفردات ہوا کرتے اور اگر مفردات مقصود نہیں ہوا کرتے بلکہ وہ مقصود بالعرض ہوتے ہیں مرکبات کے لیے. ان کو پیدا کیا جاتا ہے یا مہیا کیا جاتا ہے مرکب کے لیے، خود وہ مقصود نہیں ہوا کرتا. جیسے ہر چیز میں آپ دیکھیں سالن مقصود ہے نا. اب اس کے جو مفردات ہیں گوشت گھی وغیرہ وہ در حقیقت ذریعہ ہیں سالن کے، وہ مقصود نہیں ہے. اگر وہ مقصود ہوتے تو پکانے کی مشقت نہ کی جاتی. ذہن بیٹھ گیا نا. نمک مرچ وغیرہ وغیرہ تو ہر جگہ آپ دیکھیں کہ مفردات مقصود نہیں ہوا کرتے. آپ سمجھ گئے؟ سب سے پہلے اس نے ملائکہ کو پیدا کیا. ملائکہ مفرد تھے، وہ مرکب نہیں تھے جس طرح کہ اور انسان وغیرہ یہ جن. ان کے بنانے کے بعد اگر وہ مقصود ہوتے تو صنعت کا کام وہیں ختم ہو جاتا. تو معمار کا جو مقصد مکان بنانا ہے، بلڈنگ بنانا ہے، جب بلڈنگ بن گئی تو پھر اجزاء کی ضرورت نہیں رہتی. آپ سمجھ گئے نا؟ کسی شے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اگر ملائکہ کا تخلیق سے مقصد ہوتا اور مقصد تخلیق ملائکہ ہوتے تو جو ہی ملائکہ کو پیدا کیا تھا صنعت کا کام بند ہو جاتا اور تخلیق عالم وہی ختم ہو جاتا. لیکن جاری رہی تخلیق تو معلوم ہوا کہ ملائکہ کا پیدا کرنا مقصود نہیں تھا. سمجھو بڑی بات ہے، غور کرو. افلاک کا افلاک تسع اور ملائکہ اور عقول مفارقہ یہ جتنے بھی مفردات ہیں یہ مقصد نہیں ہے. کل کائنات میں سے کوئی مفرد مقصود صنعت نہیں ہے. صانع کا مقصد مفردات نہیں بلکہ مرکبات. اب مرکبات ہوئے ہیں نا سے اربع، یہ بھی مفرد ہیں، یہ بھی مقصود نہیں ہے بلکہ ان سے مرکب جمادات یہ مرکب ہیں تو ان کے مقابل میں یہ ضرور مقصود ہیں. لیکن یہ اجزاء ہیں کسی اور مرکب کے جمادات. اب سمجھ گئے نا؟ یہ نباتات کے اجزاء ہیں اس لیے یہ بھی مقصود نہ رہے. نباتات جو ہیں بے شک ان کے مقابل میں مقصود ہیں لیکن در حقیقت یہ اجزاء ہیں حیوانات کے، یہ بھی مقصود نہ رہے. حیوانات ان کے مقابل میں بے شک مقصود ہے نباتات کے لیکن در حقیقت یہ بھی اجزاء ہیں انسان کے. اور سمجھ گئے نا؟ یہ انسان کے لیے خرچ ہو رہا ہے. ہر وہ شے جو دوسرے میں خرچ ہو رہی ہے وہ شے مقصود نہیں ہے بلکہ وہ شے مقصود ہے کہ جس کی میں وہ شے صرف ہو رہی ہے. اس اصول کو سمجھ گئے آپ؟ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ جو شے جس شے میں خرچ ہو رہی ہے وہ شے مقصود نہیں ہے اور جس میں خرچ ہو رہی ہے وہ مقصود ہے. تو برابر صرف ہوتے 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 انسان آ گیا. انسان کسی چیز میں خرچ نہیں ہو رہا، کسی میں صرف نہیں ہو رہا، کسی میں کام نہیں آ رہا. کوئی اشیاء اسی میں صرف ہو رہی ہے. یہ آپ کو تجربہ عقل سے بتا رہا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کائنات سماوی اور کائنات ارضی سب تمہارے لیے مسخر ہوئی. وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اور تمہارے لیے تمام روئے زمین کی چیزوں کو پیدا کر دیا. کل شے تمہارے لیے ہے، تم ان میں سے کسی شے کے لیے نہیں ہو. کائنات میں سے کوئی شے تمہارے سمجھ میں آ گیا نا؟ سب تمہارے لیے ہیں، تم کائنات کی کسی شے کے لیے نہیں ہو. تم کسی اور کے لیے ہو، تم خالق کائنات کے لیے. کل اشیاء انسان کے لیے بنی اور انسان خالق انسان کے لیے بنی. جتنی بھی انواع موجودات ہیں اس میں سے کل نوعیں انسان میں خرچ ہو رہی ہیں بالواسطہ یا لا بالواسطہ. 100 واسطے سے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. کچھ ایسے وسائط ہیں کہ جن کو تم جانتے بھی نہیں. ایسے ذرائع بھی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کے کس کام آئے گی لیکن وہ ہے ضرور کسی نہ کسی توسل سے جا کے کام کی. تو کل مخلوقات انسان کے کام کے لیے بنی. انسان کسی کے کام کے لیے نہیں بنا، انسان اپنے رب اور اپنے خالق کے کام کے لیے بنا. اچھی طرح سمجھ میں آئی. تو انسان جو ہے تو افضل کون سی چیز ہوئی؟ انسان
نوع انسانی تمام انواع موجودات سے افضل ہوگی. اب تشریف ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. انسان کل کائنات سے افضل ہو گیا. کل کائنات میں سے ہر کائن سے، کل موجودات میں ہر موجود، کل مخلوقات میں ہر مخلوق، کل انواع میں سے ہر نوع سے افضل ہو. ملائکہ سے بھی افضل ہوگی، سب چیز سے افضل. اب انسان کی تین قسمیں، ایک انسان کافر ہے، ایک انسان مومن ہے، ایک انسان نبی ہے. تین قسم کے انسان ہیں. جبکہ نوع انسانی تمام کائنات سے افضل ہو گئی تو اس نوع میں ایک فرد یعنی کافر موجود ہے. کافر کی کیا معنی کہ وہ انسان کہ جو جس کام کے لیے بنایا گیا تھا اس کام میں وہ صرف نہیں ہوا. وہ اپنے خالق کے لیے بنایا گیا تھا، خالق کے کام میں خالق پر نثار نہیں ہوا، خالق کے کام میں وہ نہیں آیا تو اس کا بننا نہ بننے کے برابر ہو گیا. آپ سمجھ گئے نا؟ وہ بگڑ گیا، سڑ گیا. جیسے کہ سالن کی دیر سڑ جائے تو پھینکی جائے گی یا نہیں، کھانے کے کام میں نہیں آنے کی. حالانکہ اس کا ننھا سا جوس، گھٹیا سا جوس جو نمک ہے وہ رکھ لیا جائے گا اور پوری دیر لنڈا دی جائے گی. اگر اس میں چوہا پڑ جائے یا سڑ جائے یا نمک زیادہ پڑ جائے، بگڑنے کے بعد پورا قورمہ، پوری بریانی کی دیکھ جو ہے ختم کر دی جائے گی. اور ننھا سا جوس جو مٹی ہے یعنی نمک، اس کی اتنی سی پولیاں بھی اگر بچ گئی ہے تو گھر میں رکھ لی جائے گی، وہ بھی کام کی ہے. اسی لیے کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا. نہیں سمجھا کہ میں گھٹیا سے گھٹیا جوز ہوتا، وہ گھٹیا جوز بننے کے بھی قابل ہے. سب سے بگڑ گیا. سیب کتنی عمدہ چیز ہے، بکس کا بکس بگڑ جائے، سڑ جائے، سب پھینک دیا جائے گا. لیکن دیر کچا سا بھی اگر ہے اور نہیں سڑا تو رکھ لیا جائے گا. ذہن بیٹھ گیا نا؟ تو وہ کافر کے معنی یہ ہے کہ وہ قطعی بہترین موجودات میں سے تھا. ذہن بیٹھ گیا نا آپ کے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین قوام سے بنایا. اس کا قوام بہت اچھا تھا لیکن وہ سڑ گیا، اس لیے وہ بیکار ہو گیا اور اپنے ہر جز سے گھٹ گیا، تمام کائنات سے بدتر ہو گیا. اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم شر البریہ. وہ بدترین خلائق ہو گیا. ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ جس طرح وہ دیکھ بدترین خلائق ہو گئی، سمجھ میں آ گیا نا؟ اپنے سب جوسوں سے بدتر ہو گئی. اسی طرح انسان جو اپنے رب کے کام میں نہیں آیا وہ تمام کائنات کی ہر گھٹیا سے گھٹیا نو سے بدتر ہو گئی. وہ تو نکل. اب رہیے مومن اور نبی. مومن جو ہے وہ مستقل موجود نہیں ہے. مستقل وجود ایمان کا نہیں ہے. اس کی روشنی ایسی ہے جیسے کہ یہ روشنی، سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ تابع ہے اس روشنی کے. اگر وہ روشنی نہ ہو تو یہ نہ ہو. تو یہ ایمان جو ہے مومن کا، یہ در حقیقت نبوت کے تابع ہے. ذہن بیٹھ گیا نا؟ نبوت نہ ہو، ایمان نہ ہو، مستقل نہیں ہے. تو مستقل انسان جو ہوا وہ نبی. ذہن بیٹھ گیا آپ کے؟ تو نبی تمام موجودات سے افضل ہو گیا. آگے نا انبیاء علیہ السلام تمام کائنات سے افضل ہو گئے. آپ سمجھیں؟ اب اس نے نبوت بنائی. نبوت کسے کہتے ہیں؟ خطاب ربانی کو. یاد رکھو، اللہ تعالی جس بشر سے خطاب کرے بس اس خطاب ہی کا نام نبوت ہے، اور وہ سب بشر جو ہے نبی. اسے کہا یا آدم، اس کو اے آدم رو سو جنت میں، یا نوح. آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب نبی بنایا اس نے، اور نبوت آدم متحقق ہوئی. متحقق ہونے کے بعد اسے ختم کر دیا، ختم ہو گیا. وہ ختم ہونے کے بعد اس نے دوسری نبوت بنائی. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ نبوت مقصود نہیں تھی. اگر وہ مقصود ہوتی تو وہ وہیں ختم ہو جاتی، آگے کاریگری نہیں چلتی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا؟ ٹھیک. اگر نبوت آدم مقصود ہوتی تو جو ہی وہ متحقق تھی وہ مقصود ہو جاتی، دیگر نبوتوں کے ایجاد کی ضرورت باقی نہیں رہتی.
لیکن اسے ختم کر دیا، ختم کر کے کہا یا نوح اہبط، اے نوح اتر۔ اب نوح نبی ہو گئے۔ اگر نوح کی نبوت مقصود ہوتی، نہیں سمجھا آپ، تو یہی رہتی ہے، آگے کو کوئی اور نبی نہ بنتا۔ ٹھیک، پھر کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم جانے دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت ہو، اسے بھی ختم کیا۔ پھر کہا یا یوسف یا یعقوب یا خدا آپ سمجھ کہ یا موسیٰ انی انا، اے موسیٰ میں ہی ہوں۔ اگر ان کی نبوت مقصود ہوتی تو پھر آگے نبی نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، یا زکریا یا داؤد ہوتے ہوتے یا عیسیٰ، سب کو نبوتوں کو بناتا رہا اور ختم کرتا چلا گیا، تو معلوم ہو گیا کہ ان نبوتوں میں سے کوئی سی بھی نبوت جو ہے وہ مقصد تخلیق نہیں ہے، وہ مقصد کائنات نہیں ہے، کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ وہ مقصد حاصل ہو جائے تو اس کے بعد ختم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے خیال میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا یا عیسیٰ ہو کے وہ بھی ختم ہوا۔ پھر آگے سب کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بنایا اور کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب نبوت کا کام ختم ہو گیا، نبوت ختم ہو چکی، تو معلوم ہوا کہ یہی نبی جو ہے، یہی مقصود کائنات ہے، اسی کا پیدا کرنا تھا، تمام عالم کو اسی کے لیے پیدا کیا ہے، یہی نبی مقصود۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس نبی کو نام لے کے نہیں پکارا، ہر نبی کا قرآن میں نام آیا، یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا داؤد یا موسیٰ یا عیسیٰ، پھر یا کہا یا ایھا الرسول۔ اتنا معزز نبی ہے، یہی مقصد کائنات ہے، یہی تخلیق عالم کا مقصد ہے، اسی نبوت پر ختم ہوا اور اسی مضمون پر ہم نے اپنے بیان کو ختم کر دیا۔ اب سب لوگ تم اپنے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ اللهم صل على نبينا وسيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبوح قدوس سبوح قدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك اليقين، اللهم إنا نسألك اليقين، اللهم إنا نسألك اليقين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ والصلاة والسلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد۔ تین بار درود شریف پڑھ کے ختم کرو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على نبينا ومرشدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔